ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام، آیت نمبر 164-65، رکوع نمبر 20۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، آپ فرما دیجئے کہ آیا میں اللہ کے بغیر کوئی رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی شخص جو گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس وہ تمہیں جتا دے گا، تمہیں خبردار کرے گا، بتلا دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں آزمائے جو تم کو عطا فرمائی ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 164 میں مشرکین مکہ اور خاص کر ولید ابن مغیرہ کی اس بات کا جواب ہے جو وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کو، صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ اور ہم تمہارے سارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے طرح اللہ کے بغیر کسی غیر کو رب تلاش کروں؟ ظاہر ہے یہ ایک استفہامی انکاری جملہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ میرا رب ہے اور وہی ساری جہاں، ساری کائنات کا رب ہے۔ باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، تو یہ بیوقوفانہ، احمقانہ حرکت اور قول اور ایک غیر سنجیدہ قول ہے۔ جو شخص گناہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور وہی پھر سزا کا مستحق ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، نہ قیامت کے دن کوئی شخص دوسرے کا بارے گناہ نہیں اٹھائے گا۔ اور اس میں عام مسلمانوں کو یہ بتلا دیا کہ قیامت کے معاملے کو دنیا کے معاملات پر قیاس مت کرو۔ دنیا میں کوئی شخص کوئی جرم کرے دوسرے کے سر پر ڈال دیتے ہیں، اور ڈال بھی سکتا ہے۔
مگر اللہ کی عدالت میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حاکم نے بسند صحیح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولد الزنا پر والدین کی جرم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ایک میت کے جنازہ پر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ زندوں کے رونے سے مردہ کو عذاب ہوتا ہے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ۔ ابن ابی ملیکہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نقل کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص کا قول نقل کرتے ہو جو نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے اور نہ ان کی علمیت میں، ثقافت میں، فقاہت میں کوئی شک اور شبہ کیا جا سکتا ہے، مگر کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے اس معاملہ میں قرآن کریم کا فیصلہ تمہارے لیے کافی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی ایک شخص کا گناہ دوسرے پر نہیں پڑ سکتا۔ جب ایک شخص کا گناہ دوسرے کے سر نہیں پڑ سکتا تو کسی زندہ آدمی کے رونے سے مردہ بے قصور کس طرح عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ قذافی در منصور۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا کہ تم سب بالآخر اپنے رب کے پاس جمع ہوں گے جہاں تمہارے اختلافات کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زبان اور کج بحثی سے بالکل باز آ جاؤ اور پھر آخرت کی فکر کرو۔ آیت نمبر 165 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، خلائف جمع ہے خلیفتن کی، جس کا معنی ہے قائم مقام یا نائب۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو پہلے اقوام کی جگہ پر نائب بنایا ہے، قائم مقام بنایا ہے، آباد کیا ہے، اور آج کوئی مکان، کوئی جائیداد، کوئی زمین جس کو تم اپنی ملکیت کہتے ہو، اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو، آپ سے پہلے بھی یہ کسی انسان کی ملکیت تھی۔ آپ سے پہلے بھی کوئی اس زمینوں کا دعویدار تھا کہ یہ زمینیں میری، یہ جائیداد، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ فیکٹریاں، اور وہ بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے۔ اب وہ ہٹ گئے، تم ان کی جگہ پر بیٹھ گئے، کل پھر تم بھی نہیں ہوگے، کوئی اور بیٹھ جائے گا۔ یہ مالداری، یہ غریبی، کل جو غریب تھا آج مالدار ہے، آج جو مالدار ہے کل غریب تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تم سب ایک جیسے نہیں ہو، تم سب انسانوں کے اندر یکسانیت نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بد اخلاق ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، تفاوت ہے ہر لحاظ سے، ہر زاویہ سے۔ اور پھر اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے مال دے، دولت دے، عزت دے، ذلت دے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لیکن اس تفاوت کا، اس فرق کا ایک مقصد ہے
مقصد یہ ہے لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تم کو دوسروں کی جگہ پر بٹھا کر تمہیں آزمایا جائے۔ آج وہ تم دوسرے لوگوں کے جائیدادوں کے مالک بن گئے ہو یا تمہیں عزت دی گئی، آزمانا چاہتے ہیں تمہیں عزت راست آتی ہے یا نہیں، آیا تم اپنے قول و عمل سے شاکر بنتے ہو یا ناشکر بنتے ہو۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ الباری نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، خلائف جمع خلیفۃ ككرائم جمع کریمۃ، اے جعلکم خلفاء لأمم الماضیہ ورفع بعضکم فوق بعض في الخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم۔ اور پھر لکھتے ہیں لیبلوکم نصب بلا مکی والابتلاء الاختبار، اے لیظہرکم ما یکون غایتہ الثواب والعقاب۔ بہرحال دنیا میں اللہ نے مراتب میں فرق رکھا ہے، اور مراتب میں فرق نہیں کریں گے اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، لیکن یہ جو فرق ہے، یہ تفاوت ہے، یہ بطور ابتلاء ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہو، تو اس کو بھی دیکھ لے جو اس سے کمتر ہو، اپنے سے کمتر پر نظر رکھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھو جو تم سے کم ہے، اور اس کو مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، پھر اس نعمتوں کو پھر حقیر مانو گے۔ قذافی مسلم۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص میں دو باتیں ہوں، اللہ تعالی اسے صابر اور شاکر لکھ دے گا۔ دین میں، دینداری میں اس کو دیکھے جو آپ سے بڑھ کر ہو، اور پھر آپ اس کا اقتداء کریں، اس کے نقش قدم پر چلے، اور دنیاوی معاملات میں اس کو دیکھے جو آپ سے کم تر ہو، پھر آپ اللہ کی حمد بیان کریں۔ اور اللہ کی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، آپ سے اپنے سے جو کمزور آدمی، مجنون، پاگل، اپاہج، مریض، مستقل، اس طرح کوئی بندہ کمزور آدمی دیکھ لے تو پھر یہ دعا پڑھ لیجئے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھا کرو۔ ایسے شخص کو اللہ صابر شاکر لکھ دے گا۔ اور جس نے اپنی دین میں ایسے شخص کو دیکھا جو اس سے کم ہو، اور دنیا میں اسے دیکھا جو اس سے بڑھ کر ہو، زیادہ ہو، اور پھر اس بات پر رنج بھی کرے، غم بھی کرے کہ دنیا میں مجھے اتنا نہیں ملا جو ان کو ملا ہے، تو اللہ اسے صابر اور شاکر نہیں لکھے گا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب نافرمانوں پر جلد عذاب بھیجنے والا ہے۔ اور
فرمان برداروں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرمان برداروں میں اللہ ہمیں شمار فرما دے۔